تاریخ ان دنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی جو قوموں کے اجتماعی ضمیر پر خون سے لکھے جاتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ میں 19 جنوری 1991 ایک ایسا ہی سیاہ دن ہے جب پرامن کشمیری شہریوں کی آواز کو بھارتی ریاستی گولیوں سے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ واقعہ سری نگر کے علاقے مگرمل باغ میں پیش آیا، جہاں نہتے کشمیری شہری اپنے بنیادی انسانی اور سیاسی حقوق کے لیے پرامن طور پر جمع تھے۔ یہ جنوری کا مہینہ جو ہے یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑا جو ہے نا اہم مہینہ ہے، اور یہ مسخرس کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے، جب بھارتی فورسز نے 1990 کی دہائی میں جنوری کے مہینے میں بہت بڑے سانحات وہاں پر رونما کیا اور قتل عام کیا کشمیریوں کا، ان کی تحریک کو دبانے کے لیے۔ اس قتل عام کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ 19 جنوری 1990 کو اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت اور اس کی شدت پسند سوچ کے تحت بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں مقامی انتظامیہ کو ہٹا کر سینٹرل ریزرو پولیس فورس یعنی CRPF کو سری نگر میں تعینات کیا۔ جنوری 1990 میں جب بھارتی حکومت نے سری نگر کے اندر مقامی انتظامیہ کو ہٹا کر وہاں پہ CRPF کو ڈپلائی کیا تو بظاہر تو یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ریاستی دہشت گردی کی ایک مذموم سازش تھی، اور 19 جنوری 1991 کو مگرمل باغ کے اندر 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس وقت جب وہ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے تھے، اور وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، بے گھر کیا گیا۔ مگرمل باغ قتل عام اس طویل اور خون آلود سلسلے کا حصہ ہے جو جنوری 1990 سے مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے۔ بھارت نے ہر اس آواز کو گولی سے دبانے کی کوشش کی جو آزادی، وقار اور حق خود ارادیت کی بات کرتی تھی۔ 16 جانوں کا مگرمل باغ میں شہید ہونا، جو کہ بی جے پی کی ہی زیر سرپرستی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ نہ صرف یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انٹرنیشنل کوویننٹس تھے یا ہیومنٹیرین لاز تھے، ان کو بی جے پی نے ہی اپنی ریاستی دہشت گردی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو شہید کیا۔ اور جو وہ لوگ، جو وہ خواتین جو بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، وہ ان کی ریاست سرپرستی بھی نہیں کری۔ میں سلام پیش کرتی ہوں مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین کو کہ اپنے کاز کے ساتھ نڈر ہو کر اس درندہ صفت جو فورسز ہیں ان کے آگے کھڑی ہیں۔ پاکستان شروع دن سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا مضبوط اور اصولی حامی رہا ہے۔ اسلام آباد کا واضح موقف ہے کہ کشمیر کا فیصلہ بھارتی بندوق یا فوجی بوٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا واحد، منصفانہ اور پائیدار حل کشمیری عوام کی آزاد مرضی ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ہماری منزل پاکستان ہے، ہمارا راستہ پاکستان ہے، ہمارا فکر پاکستان ہے انشاءاللہ، اور کشمیریوں نے اس بات کا تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بھارت سے ہم نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے بعد اللہ کے فضل سے ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کرنا ہے، اپنا رشتہ استوار کرنا ہے، اس نظریے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس نظریے کی تصحیح کرنی ہے، اس نظریے کے اوپر عمل کرنا ہے جو 19 جولائی 1947 کو سری نگر آبی گزر کے مقام پہ ہمارے اسلاف نے وہ نظریہ دیا تھا کشمیری قوم کو۔ آج بھی بی جے پی کی حکومت کے زیر سایہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہی ظلم، بربریت کی پالیسیاں جاری ہیں۔ فوجی محاصرے، ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریاں اور اظہار رائے پر پابندیاں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ مگر ایک حقیقت آج بھی پوری شدت کے ساتھ قائم ہے کہ کشمیری عوام نے کبھی بھارتی جبری قبضے کو قبول نہیں کیا اور نہ آج اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کتنا جبر ہو رہا ہے، کلنگز ہو رہی ہے، ریپس ہو رہے ہیں، گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہندو کمیونٹی میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو کمیونٹی میں باقاعدہ ہتھیار تقسیم کیا جا رہا ہے ہندوستان کی آرمی کی طرف سے۔ وہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ کل کو کسی وقت کوئی بہانہ بنا کر وہی ہندو کمیونٹی اٹھے گی اور مسلمانوں کا قتل عام کرے گی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ بھارتی بربریت، ریاستی جبر اور کشمیری عوام کی بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ قربانیاں اور یہ جدوجہد ایک ہی سچ کی گواہی دیتی ہیں۔ کشمیری عوام کی منزل واضح ہے، ان کا رشتہ واضح ہے، ان کا فیصلہ غیر متزلزل ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔